تو میں بات بتا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا جب وقت قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کافی صحابہ کرام موجود تھے حجرہ رسول کے بالکل باہر. تو اس دوران حضرت ابوبکر صدیق کو جب پتہ چلا کہ حضور کی طبیعت کافی علیل ہے تو اس وقت حضور نے فرمایا رفیق الاعلیٰ رفیق الاعلیٰ. تو رفیق الاعلیٰ کا مطلب کہ حضور نے صحابہ کرام نے پوچھا حضور سے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ کیا مطلب کہ بتا رہے ہیں. تو حضور نے وہاں پہ صحابہ کرام کو بتایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا گیا اور میرے سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے کہ آپ رفیق الاعلیٰ کو چاہیں گے یا اس دنیا کو چاہتے ہیں. تو حضور نے وہاں پہ فرمایا کہ میں نے رفیق الاعلیٰ کو چوز کر لیا. تو یہ بات سنتے ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق کی کافی مطلب کہ پریشان ہوئے اور وہاں پہ رو پڑے. تو صحابہ کرام بھی کافی زیادہ اس چیز سے پریشان ہوئے اور فرمانے لگے کہ حضور کی طبیعت اس طرح سے مناسب نہیں. اور حضور نے جب صدیق اکبر کی حالت دیکھی تو صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ میرے صدیق کو اکیلا چھوڑ دیا جائے، اور ساتھ میں فرمایا کہ حرم کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں، صرف میرے صدیق کا دروازہ کھلا رہے گا. اس کے بعد صحابہ کرام وہاں سے موو آن کر کے مسجد نبوی میں چلے جاتے ہیں کیونکہ نماز کا وقت قریب ہوتا ہے. تو جب نماز کا ٹائم قریب ہوتا تو حضور صحابہ کرام سے فرماتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں اور حضرت ابوبکر صدیق کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ امامت کی جگہ پہ کھڑے اور امامت کروائیں. تو حضرت ابوبکر صدیق وہاں پہ نہیں جاتے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں حضور کہ عائشہ آپ ابوبکر سے کہیں کہ وہ اپنے امامت کی جگہ پہ جائیں اور صحابہ کرام کو نماز پڑھائیں، امامت کروائیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ میرے والد ابوبکر صدیق تو بہت مطلب کہ ایک کیفیت میں چلے جاتے ہیں، جب وہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں تو ان کا رو رو کے مطلب کہ حالت اس طرح سے ہو جاتی ہے، تو آج آپ کے بغیر امامت کس طرح کروا سکتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ آپ پھر سے ایک دفعہ ابوبکر سے کہیں کہ امامت کروائیں. پھر تیسری بات حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ حضرت عمر سے کہہ دیں، حضرت عمر سے فرما دیں کہ آپ امامت کروا دیں. پھر حضور تیسری بات پھر فرماتے ہیں کہ ابوبکر سے کہیں. اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ امامت کی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں جا کے اور وہاں پہ امامت شروع کرواتے ہیں. تو پیچھے دیگر صحابہ کرام موجود ہوتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کی امامت میں نماز جب شروع ہوتی ہے تو کافی صحابہ کرام وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ان میں ہمت ہی نہیں ہو پاتی کہ آج کی نماز جو ہے پہلی نماز ایسی نماز ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پہ. دوسرا یہ کہ نماز کے دوران بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ نماز ہو رہی ہے تو حضور اپنے حجر انور سے ہی اٹھ کے وہاں پہ پردہ ہٹا کے حرم شریف کی طرف چہرہ مبارک کرتے اپنا. تو حرم میں اتنا نور ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس نور کی وجہ سے ہم لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ ہم اپنی صفوں سے پیچھے ہٹ جائیں گے. اور حضرت ابوبکر صدیق بھی نماز کے دوران حضور کے چہرے انور کی طرف دیکھتے ہیں. سارے صحابہ کرام نماز کے دوران حضور کے چہرے مبارک کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق اشارے سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی طبیعت بہتر ہے تو آپ دوبارہ سے تشریف لیں اپنی امامت کی جگہ پہ. تو حضور منع فرما دیتے ہیں کہ نہیں، آپ نماز کو جاری رکھیں. جس وجہ سے صحابہ کرام کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ جلوہ حضور نے آخری جلوہ دکھایا اور وہ نظر جو ڈالنا تھی صحابہ کرام پہ حجر مبارک سے پردہ ہٹا کے وہ ان کے لیے آخری ہوگا. تو صحابہ کرام وہاں پہ مسجد نبوی میں انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں حضور کی طبیعت بہتر ہو تو حضور دوبارہ حرم میں تشریف لائیں. اسی دوران حجر مبارک میں حجرہ بی بی عائشہ میں حضرت بی بی عائشہ کا حجرہ مبارک جو ہے وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں بستر مبارک پہ. اور اسی دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور ساتھ میں حضرت ملک الموت جو ہیں موت کے فرشتے وہ بھی موجود ہوتے ہیں. تو دونوں فرشتے باہر کھڑے ہو کے دستک جب دیتے ہیں جبرائیل علیہ السلام تو حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ ہم جبرائیل علیہ السلام کے دستک دینے کی بھی آواز سنتے ہیں کہ اب جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں.
تو اجازت طلب کی جاتی ہے، تو حضور اجازت دیتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کو اندر آنے کی، اور جبریل علیہ السلام اندر آ کے حضور کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کا اور اپنا سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام پیش کرنے کے بعد جبریل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ملک الموت بھی تشریف لائیں اور باہر انتظار فرما رہے ہیں، آپ سے اجازت کے طلب گار ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ آپ ان کو اندر بلائیں۔ تو اجازت کے بعد ملک الموت جب اندر آتے ہیں تو حضور کی بارگاہ میں بہت ہی ادب سے سلام پیش کیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے بعد ملک الموت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ سے پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت نہیں لی، اور نہ ہی آپ کے بعد کبھی کسی سے اجازت لی جائے گی، اور جہاں پہ بھی ملک الموت کا مطلب جانا ہوگا وہاں پہ بغیر اجازت ہی ملک الموت جاتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے روح قبض کرنے کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اس طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملک الموت سے ملاقات ہوتی ہے تو حضور ان سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، میرے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمانا۔ نرمی کا معاملہ فرمانے کے ساتھ ہی ایک اور فرشتہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ 70 گنا تکلیف دور فرمائی۔ اور اس کے بعد ملک الموت اجازت لیتے ہیں، اور حضور کی روح قبض کرنے کا معاملہ جب ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک والی سائڈ سے، حضور کے پاؤں مبارک والی سائڈ سے، قدم مبارک والی طرف سے ملک الموت حضور کی روح مبارک قبض کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک پہ، پیشانی مبارک پہ پسینے کے کچھ قطرے اس طرح آتے ہیں جیسے موتی چمک رہے ہوں، اور ان پسینہ مبارک کے قطروں میں سے مشک کی خوشبوئیں حجر انور میں پھیل جاتی ہیں، اور حضور اسی دوران اپنا ہاتھ مبارک پیالے میں، ساتھ پانی کا پیالہ ہوتا ہے، اس میں بھگو دیتے ہیں، اور اس دوران میں پھر حضرت بی بی فاطمہ کو بلاتے ہیں پاس۔ حضرت بی بی فاطمہ پاس آتی ہیں، حضور ان کے کان میں کچھ کہتے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ خوش ہو جاتی ہیں، پھر دوبارہ بتایا جاتا ہے، پھر وہ رو پڑتی ہیں، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں کہ فاطمہ، کیا معاملہ تھا کہ آپ ایک ہی وقت میں خوش بھی ہو رہی ہیں اور اسی وقت میں رو بھی رہی ہیں؟ تو حضرت بی بی فاطمہ اس ٹائم بتانے سے انکار کر دیتی ہیں کہ ابھی نہیں، بعد میں مطلب کہ بتائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر حضور کا جو معاملہ ہوتا ہے، صحابہ کرام تک خبر جاتی ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق، کافی صحابہ کرام اس طرح کے ہوتے ہیں کہ حضور کے پردہ فرمانے کی خبر سن کے مدینہ ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، جس میں خاص کر جو نام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، اور دیگر صحابہ کرام۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جلال میں آ جاتے ہیں اور اپنی تلوار نکال کے ہوا میں لہراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خبردار کسی نے یہ فرمایا کہ حضور پردہ فرما گئے ہیں، میں اس کی گردن سر قلم کر دوں گا۔ یہ مطلب کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تھا۔ تو اس دوران حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کا بازو پکڑ کے ان کو روکتے ہیں اور ان کو حوصلہ اور تسلی دیتے ہیں، اور حضور سے جب آخری ہی ملاقات میں حضرت عائشہ سے یا دیگر صحابہ کرام کو حضور نے جو نصیحت فرمائی، حضور نے فرمایا کہ میرا آپ لوگوں سے تعلق یہاں کی حد تک نہیں تھا، اگر آپ لوگ میرے سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو میرے جانے کے بعد میری اہل بیت کے ساتھ اچھا تعلق قائم رکھیں، اگر آپ میرے سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں تو میرے اہل بیت کی خدمت کریں، میرے اہل بیت سے محبت کریں، ان کا ادب اور احترام کریں، اس وجہ سے آپ کا تعلق میرے ساتھ قائم رہے گا۔ جس وجہ سے حضور نے خاص کر اہل بیت میں سے حسنین کریمین بی بی فاطمہ الزہرا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا خاص ذکر فرمایا کہ میری اہل بیت میں سے ہیں تو ان کی خاص خدمت کریں، جیسے کہ آج کے دور میں سادات اکرام ہیں، آل اشراف، آل رسول جو موجود ہیں آپ کے ارد گرد، کوشش کیا کریں کہ ان کی خاص خدمت کریں، خاص ان کے ساتھ محبت والا، نرمی والا معاملہ پیش رکھا کریں، تو حضور بھی اس سے خوش ہوں گے اور حضور کے ساتھ آپ کا تعلق بھی اچھا قائم رہے گا۔ جب روح قبض کرنے کا معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت بھی حضور دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ، آپ نے جو تکلیف مجھے جس طرح سے دی، آپ یہ ساری تکلیف مجھے دے دیں، لیکن میری امتیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ پیش فرمائیے گا۔ تو اس طرح سے کر کے مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ فرمانے کا جو معاملہ تھا
وہ اس ساری سچویشن سے مطلب کہ کراس کر کے بس ایک پروسیجر تھا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا. لیکن آج کے دور میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح زندہ ہیں, اسی طرح موجود ہیں, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی بات سنتے ہیں, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے دکھ اور درد اور آپ لوگوں کی دعائیں بھی سنتے ہیں. آپ جو بات کرنا چاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر سکتے ہیں. آج کے دور میں بھی کافی لوگ, کافی بزرگ ایسے موجود ہیں حجرِ رسول کے قریب جو حضور سے فیس ٹو فیس ملاقات کرتے ہیں, حضور سے فیس ٹو فیس فیض حاصل کرتے ہیں, جس طرح صحابہ کرام حضور کی بارگاہ سے فیض حاصل کیا کرتے تھے. تو کوشش کریں کہ اپنا ریلیشن, اپنا کنیکشن, اپنا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بنائیں. جتنا زیادہ ہو سکتا ہے حضور پہ کثرت سے درود پاک پڑھیں. درود شریف ایک خاص مطلب کہ وظیفہ, خاص ایک ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کنیکشن میں آپ رہتے ہیں اور حضور آپ کو مزید اپنی شفقتوں سے اور محبتوں سے نوازتے ہیں. آج کل تو مدینہ منورہ بند کر دیا گیا ہے, لیکن کافی عشاق, عشق والے, محبت والے جو لوگ ہیں وہ آج بھی حضور سے گفتگو کرتے ہیں, حضور کو اپنا معاملات بتاتے ہیں, اپنے پریشانیاں حضور سے شیئر کرتے ہیں اور حضور ان کی ہر بات کو سنتے ہیں, حضور ان کی ہر پریشانی کو سنتے ہیں, ہر مسئلے کو سن کے اس کا سولوشن بھی دیتے ہیں. حضور گائیڈ بھی کرتے ہیں, رہنمائی بھی فرماتے ہیں. مطلب کہ جو کام مرشد کا ہوتا ہے, مرشد کہتے ہی عربی میں گائیڈ کرنے والے کو ہیں, ٹیچ کرنے والے کو, ٹیچر کو, گائیڈر کو کہا جاتا ہے عربی میں. تو مرشد کے طور پہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیں تو کیوں نہیں حضور سب سے بڑے, حضور سے بڑھ کر کوئی پیر کامل ہے ہی نہیں. مرشد کامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. جتنے بھی آج کے دور کے پیر ہیں, فقیر ہیں, بزرگ ہیں, اولی ہیں, سارے کے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکاتے ہیں, نبی کریم کی بارگاہ میں جھک کے رہتے ہیں اور وہیں سے فیض ملتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ بھی اپنی زندگیوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص کنیکشن قائم کریں, خاص تعلق حضور سے قائم کریں کہ حضور کا جو فیض ہے آپ لوگوں تک ڈائریکٹ اسی طرح پہنچے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. میرے لیے دعا کیجیے گا. میری گفتگو میں, میری بات میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے اور خاص کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کا طلبگار ہوں. دعا کیا کریں میرے لیے کہ حضور معاف فرما دیں بس. باقی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ آئے, کچھ لوگ گئے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزا دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.